حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو راہ معرفت کیسے ملی؟ فکر کی راہ اختیار کرنے سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور کہا کہ میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جائے گا اور ملاقات کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلے چلو۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہوگا تو تجھے ملا دوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ چنانچہ دوسرے روز ایک گھوڑا زین سے آراستہ خواجہ حسن کے لیے منگوایا گیا۔ جب مطلوبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیبائے رومی کا خیمہ ایک میدان میں استادہ ہے۔ اس کی تنابیں ریشم کی ہیں اور جن کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں وہ سونے کی ہیں۔ ایک فوج کا بڑا دستہ اسلحے سے لیس خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جہو و حشم نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکماء، فلاسفروں اور بیر و منشی حضرات نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کے قیامت خیز حسن تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں زر و جواہر کا ایک تھال تھا، انہوں نے اپنے پیش روؤں کی طرح خیمے کا طواف کیا۔ پھر قیصر اور وزراء کی باری آئی۔ انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دیے۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر خواجہ حسن بصری حیران رہ گئے اور وزیر جوان جو ان کا ہم رکاب تھا اس سے پوچھا، یہ مختلف انواع کے لوگوں کا طواف اور یہ شان و شوکت والا خیمہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور خیمے کے اندر کون ہے جس کو یہ اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر عرض گزار ہوا، قیصر روم کا بیٹا جو کہ صاحب جمال بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا، اس کو نہ صرف جنگ کے جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اس کا باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے طبیب اور دیداس کے علاج کو آئے مگر کوئی حاذق اس کے لیے تریاق حیات مہیا نہ کر سکا۔ آخرکار وہ مر گیا۔ اس کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا۔ ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو تمام لوگ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا، یہ طواف کا طریقہ کار جو مختلف اوقات میں مختلف طبقے کرتے ہیں، اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ عرض کی، فوج کی لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں، اگر شہزادہ کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دوچار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کو سامان مہیا کرتی اور اس کو کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ دانشور، فلسفی اور حکماء اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر حکمت، دانش اور خود شناسی شہزادے کی بلا کو دفع کر سکتے تو ہم اپنی ساری مساعی اس بات پر صرف کر دیتے کہ شہزادے کی بلا دفع ہو جائے۔ خوبصورت اور لڑکیوں اور مال و زر کا یہ مطلب ہے کہ یہ مال و زر اور جسم و جان اگر شہزادے کی صحت یابی میں مدد دے سکتے تو ان کو قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کا والد اور وزراء کہتے ہیں، اے جان پدر اور معزز شہزادے، ہم نے تو فوج، حکماء، بزرگوں اور شفیقوں اور مدبروں کی تجاویز حاصل کی مگر یہ سب کارگر اس لیے نہیں ہوئی کہ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہیں تھا۔ موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ خواجہ حسن بصری نے یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اس دن اپنے آپ کو مجاہدات و عبادت میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر میں کبھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنا مسکن بنائے اور قسم کھائے کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔